صبح صبح کا وقت تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو ببن چچا کی دکان پر بیٹھے تھے اور جلیبیاں کھا رہے تھے، اور داروغہ جی بھی ان کے پاس کھڑے گانا گا رہے تھے۔ سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت۔ اور ددو اپنے گھر کے آگے کپڑے تار پہ سکھانے کے لیے لٹکا رہے تھے۔ تو پھر ڈھولچی ڈھول بجاتا ہوا آیا اور کہنے لگا، سنک گھر کے لوگوں، سنو سنو سنو، راجا جی نے تم لوگوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ تم سب محل میں تشریف لاؤ۔ ڈھولچی کا اعلان سن کر ببن چچا نے داروغہ سے کہا، داروغہ، راجا جی ہمیں محل میں کیوں بلا رہے ہیں؟ تو داروغہ نے جواب دیا، مجھے کیا پتا ببن، یہ تو جا کر ہی پتا چلے گا۔ یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ددو بھی ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، ببن، داروغہ، یہ کیا معاملہ ہے جو راجا جی نے ہمیں بلایا ہے؟ تو ببن نے جواب دیا، پتہ نہیں، یہ تو جا کر ہی پتہ لگے گا۔ لیکن ڈھولو اور چھوٹو اعلان سن کر بہت خوش تھے کیونکہ ان کو محل بہت پسند تھا۔ تو پھر وہ سب محل کی طرف نکل پڑے۔ جب سب محل پہنچے تو پھر راجا جی تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج آپ سب کو محل اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کل سنک گھر میں کھیل کا میدان سجایا جائے گا اور جیتنے والے کو انعام بھی دیا جائے گا۔ پھر ددو نے پوچھا کہ کل کون سا کھیل کھیلا جائے گا؟ تو راجا جی نے جواب دیا کہ کل کرکٹ کا میچ ہوگا، 2 ٹیمیں بنیں گی، جون سی ٹیم جیتے گی اس ٹیم کو انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے جب یہ سنا تو ان کی خوش ہونے کی کوئی حد ہی نہ رہی، اور پھر وہ سب اپنے گھر واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں بنسی لال سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو بنسی لال نے ان سے پوچھا کہ راجا جی نے کیوں بلایا ہے؟ تو ببن میاں نے جواب دیا کہ راجا جی نے اعلان کیا ہے کہ کل سنک گھر میں کھیل کا مقابلہ ہوگا اور جو جیتے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ سن کر بنسی لال ان سے بولا کہ کیا کل میں بھی اس کھیل میں حصہ لوں گا؟ پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر بنسی لال نے سوچا کہ میں کل کیسے ان کا کھیل خراب کروں۔ بنسی لال کو خیال آیا کہ میں میدان میں پانی پھینک دوں گا اور زمین کو بھی کھود دوں گا اور زمین کھیلنے کے لائق نہیں رہے گی۔ پھر بنسی لال اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کھیل کے میدان پر گیا اور اس میں پانی پھینک دیا اور اس کو کھود دیا، جس کی وجہ سے زمین اوپر نیچے ہو گئی، یعنی کہ برابر نہ رہی اور کھیلنے کے قابل نہ رہی۔ دوسری طرف چھوٹو اور ڈھولو کل کے کھیل کے لیے پریکٹس کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو سب کھیل کے میدان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا میدان تو سارا خراب تھا۔ تو داروغہ نے کہا کہ کیا رات کو بارش ہوئی تھی؟ تو سارے بولے، نہیں، بارش تو نہیں ہوئی، سارا سنک گھر سوکھا پڑا ہے، صرف اس میدان میں ہی پانی کھڑا ہے۔
سب پریشان کھڑے تھے کہ اتنے میں راجا جی بھی تشریف لے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میدان سارا خراب ہے اور کھیلنے کے لائق نہیں ہے تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو داروغہ جی بولا، یہ کسی انسان کا کام لگتا ہے کیونکہ بارش تو نہیں ہوئی۔ پھر راجا جی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے اور سارے انتظامات دوبارہ سے کیا جائے، اور کہا کہ کھیل کل کھیلا جائے گا۔ چھوٹو اور ڈھولو بہت پریشان ہوئے اور وہ پھر اپنے گھر چلے گئے۔ بنسی لال اپنی جیت پر خوشی منا رہا تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میدان کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا۔ پھر سب میدان کی طرف جانے لگے۔ ددو نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ببن اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تو ددو نے کہا کہ ببن، کیا تم نہیں چلو گے؟ ببن نے کہا، آپ چلیے، میں بس جلیبیاں نکال کر آتا ہوں۔ پھر سب دوبارہ میدان میں پہنچ گئے۔ ڈھولو اور چھوٹو نے جب میدان کو دیکھا تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کو کل کی پریشانی بھی یاد نہ رہی اور وہ کھیلنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ پھر ببن چچا بھی جلیبیاں نکال کر دکان بند کر کے میدان کی طرف آ ہی رہے تھے کہ راستے میں بنسی لال سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ببن چچا نے بنسی لال سے پوچھا، کیا تم آج مقابلے میں حصہ نہیں لے رہے؟ تو بنسی لال نے جواب دیا، کون سے مقابلے میں حصہ؟ تو ببن چچا بولے، کرکٹ کے مقابلے میں۔ یہ سن کر بنسی لال کو حیرانی ہوئی اور اس نے کہا کہ میدان تو خراب ہو گیا تھا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو ببن چچا نے جواب دیا کہ کل راجا جی جب ادھر آئے تو انہوں نے کہا کہ نیا میدان لگایا جائے، تو آج نئی جگہ پر مقابلہ ہوگا۔ یہ سن کر بنسی لال کو بہت غصہ، لیکن اس نے ببن چچا کو کہا، چلیے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر وہ دونوں ادھر پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجا جی بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ 2 ٹیمیں بنائی جائیں اور 2 کیپٹن بھی۔ پھر 2 ٹیمیں بنائی گئیں۔ ایک ٹیم میں ببن چچا، ددو اور بنسی لال تھے اور اس ٹیم کے کپتان ددو تھے۔ دوسری ٹیم میں داروغہ جی، چھوٹو اور ڈھولو تھے اور اس ٹیم کے کپتان داروغہ جی تھے۔ میچ شروع کیا گیا اور ٹاس کیا جاتا ہے تو ددو پوچھتے ہیں داروغہ جی سے کہ کیا لینا پسند کریں گے، ہیڈ یا ٹیل؟ داروغہ جی بولتے ہیں کہ جو مرضی دے دیں، کھیل دیں گے، ہم ہی جیتیں گے۔ تو ددو کہتے ہیں یہ تو کھیل کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون ہارے گا اور کون جیتے گا۔ تو ددو ٹیل لیتے ہیں اور داروغہ کو ہیڈ ملتا ہے۔ پھر سکہ ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو ٹیل آ جاتا ہے اور ددو ٹاس جیت جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا داروغہ، آج قسمت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کھیل بھی ہم ہی جیتیں گے۔ ددو ٹاس جیت گئے ہیں اور ددو بیٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی ٹیم سے بیٹنگ کرنے بنسی لال اور ببن چچا آتے ہیں۔ بنسی لال بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور ببن چچا رننگ اور داروغہ جی باؤلنگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ داروغہ جی پہلی گیند کراتے ہیں اور بنسی لال چھکا مار دیتا ہے۔ پھر داروغہ جی دوسری بال کراتے ہیں اور بنسی لال گیند کو مارتے ہیں اور ڈھولو کیچ پکڑ لیتا ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ددو اور ببن نے جیسے تیسے کر کے 60 سکور کر لیا۔ اب داروغہ اور چھوٹو بیٹنگ پہ آتے ہیں اور داروغہ جی 10 سکور کر کے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور چھوٹو اور ڈھولو میچ جتا دیتے ہیں۔ پھر راجا جی نے چھوٹو اور ڈھولو کو اور داروغہ جی کو جیت کے موقع پر مبارکباد دی اور ان کو انعام کے طور پر 50 سونے کے سکے دیے اور اعلان کیا کہ آج پورے سنگر کے محل میں کھانا ہوگا۔ چھوٹو اور ڈھولو بہت خوش ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج وہ دعوت پر کیا پہنے۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر کھانے پر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے طرح طرح کے پکوان پڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ داروغہ جی بھی محل پہنچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان کو راجا جی کا سپاہی مل جاتا ہے
وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم یہاں پتہ کر رہے ہیں کہ کل میدان خراب کس نے کیا ہے، اور ادھر ہمیں ایک گلی میں پہننے والا رومال ملا ہے اور کچھ پاؤں کے نشان جو جنگل میں جا رہے ہیں۔ تو داروغہ جی بولے کہ یہ انہی کے پیروں کے نشان ہیں جنہوں نے اس میدان کو خراب کیا ہے۔ تو وہ ان پاؤں کے نشان کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب وہ ادھر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے نشان بنسی لال کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ ادھر پہنچتے ہیں تو بنسی لال اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا: میری ساری محنت پر پانی پھر گیا، میں نے اتنی مشکل سے میدان خراب کیا کہ میچ نہ ہو، اور میچ نئے میدان میں ہو گیا۔ داروغہ نے اس کی باتیں ریکارڈ کر لی اور سپاہیوں کو کہا کہ ان پر نظر رکھیں، ان کو بھاگنے نہ دیں۔ میں محل جا کر راجا جی کو بنسی کی ریکارڈنگ سناتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ یہ سب بنسی لال اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ پھر داروغہ محل پہنچتا ہے اور راجا جی کو ریکارڈنگ سناتا ہے اور ساری بات سمجھاتا ہے کہ کھیل کا میدان بنسی لال نے خراب کیا ہے۔ پھر راجا جی غصے میں آ جاتے ہیں اور بنسی لال سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب تم نے کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: نہیں، میں نے نہیں کیا۔ وہ یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ داروغہ جی اس کو اس کی ریکارڈنگ سناتے ہیں۔ بنسی لال کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن ایک دم وہ کہتا ہے: نہیں، کل میں تو سارا دن لیٹا رہا، میری تو طبیعت خراب تھی، یہ کسی اور کی آواز ہے، داروغہ نے کوئی اور ریکارڈنگ کی ہے اور میرے نام لگا دی ہے۔ تو ددو فوراً بولتے ہیں: یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل میں اس سے ملا تھا اور یہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو پھر بنسی لال کی بولتی بند ہو گئی اور اس نے اقرار کر لیا کہ یہ غلطی میں نے ہی کی ہے۔ پھر راجا نے داروغہ کو شاباش دی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بنسی لال کو گرفتار کر لیں۔ اس کے سپاہیوں نے بنسی لال کو گرفتار کر لیا اور اس کو جیل میں بند کر دیا، اور سنک گڑھ کے لوگ مزے سے راجا جی کی دی ہوئی دعوت کا لطف اٹھانے لگے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بنسی لال جیل میں پڑا رہ گیا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.